بیت شامل ہیں۔ ایک درود میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جب بھی پڑھو گے تو کیا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں، نبی کے زمانے میں ایک بار سرکار نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ خبردار لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرہ، مجھ پہ ادھورا درود نہ پڑھو۔ سرکار یہ ادھورا درود کیا ہے؟ یہ صلاۃ بطرہ کیا ہے؟ فرمایا جو کہے اللہم صلی علی محمد اور آل محمد نہ کہے تو یہ ادھورا درود ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ اپنے حبیب کی آل کو درود میں شامل کیا، سلام میں شامل کیا۔ تو جب اللہ نے درود و سلام میں شامل کیا تو مولوی کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کو علیہ السلام کہنے پہ اعتراض کرنے والا۔ جب اللہ نے فرمایا وسلموا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، پھر نبی نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھے، جو مجھ پہ سلام پڑھے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ آل محمد کو بھی شامل کرے۔ تو جسے اللہ شامل کرے اسے ملا کیسے نکال سکتا ہے؟ آج ایک مہم چلی ہے نا، آپ نے کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اچھا ایک بات دیکھیے، میں نے دیکھا ہے آن لائن لائیو میں حسن علی بابا جیسے بولیں گے فاطمہ زہرا تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ سلام اللہ علیہا۔ اس پہ بھی اعتراض ہے، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہاتھ دل پہ رکھ کے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ تو اچھا ہوا ترکی کا ایک سیریل آ گیا اور اس میں بتا دیا کہ کس طرح نبی اور آل نبی کا نام لیتے وقت ترک جو محبین اہل بیت تھے وہ ہمیشہ سے کرتے تھے۔ یہ پرانی چیز ہے، تمہارے نئے لوگوں نے بند کی تھی، ہم پھر چالو کر رہے ہیں۔ تم نے جو بند کیا تھا ہم اسے چالو کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو مدینے والے کے قدموں سے نکلا ہے، جو نجف والے کے در سے ملا ہے، جو کربلا والے کے گھر سے ملا ہے۔ ہمیں میڈ ان چائنا دین نہیں چاہیے جی، یہ 10 20 25 50 100 200 سال پرانا والا نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو مدینے سے نکلتا ہو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہو، ہے نا؟ تو ہم جیسے جناب زہرا کا نام آتا دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں۔ کیوں؟ نبی کی حدیث پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے، معجم طبرانی میں امام طبرانی اس کو نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نادى منادیا، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے، یا اہل الجمع، اے محشر میں جمع ہونے والوں، اے قیامت کے میدان میں آنے والوں، کیا کرو؟ نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اس لیے کہ میدان محشر میں کوئی اور نہیں، طہارت کی ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، جس کے لیے مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو، جس کے لیے سرکار اپنی مسند چھوڑے، کب میدان قیامت میں جناب زہرا فاطمہ الزہرا سیدوں کی دادی، حسنین کی ماں، غوث اعظم کی جدہ، ائمہ اہل بیت کی والدہ کا آپ تشریف لا رہی ہیں، گردنیں بھی جھکاؤ نگاہیں بھی جھکاؤ۔ اہل خانقاہ کہتے قیامت کا انتظار تم کرو کہ قیامت میں آواز لگے گی تو گردن جھکائیں گے، ہم اہل دل ہیں، جب بھی نام زہرا آئے گا گردن جھکا کے بتائیں گے، ہم آج بھی تیار ہیں جناب زہرا کی۔ عزیزان محترم سامعین، خانقاہ قادریہ اصغریہ کے اس گلشن میں آ کے تشریف رکھنے والوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو آپ کے مربی و مرشد وہ ملے جنہیں اہل بیت اطہار نے اپنے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ جی، یہ وہ نہیں ہیں جو ریالوں اور ڈالروں اور
نبی کی زلفیں بہت اچھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا. نبی کی زلف کی طرف استعارہ اشارہ ہے کہ جب نبی اے حبیب آپ زلفیں بکھیر دیں. واللیل اذا سجا کہ وہ کنڈل والی زلفیں، وہ کالی زلفیں، وہ عنبری زلفیں، وہ مشک والی زلفیں، وہ مصطفیٰ کی زلفیں. میں کہوں ٹھہر جا، زلفیں اچھی لگی؟ کہاں اچھی لگی؟ کہ تھوڑی دیر رک، وہی زلفیں جن بیٹوں کے ہاتھ میں آئیں گی وہ بچے بھی اچھے لگنے چاہیے. صرف زلفیں اچھی لگ رہی ہیں، حسنین جنہوں نے زلفوں کو تھاما وہ اچھے نہیں لگ رہے؟ ان کا ذکر ہوتا ہے تو تم ان کے سجدوں کو بناوٹی کہتے ہو. تم ان کے آخری وقت میں وضو ڈھونڈ رہے ہو. ناپاکی کا ایک قطرہ ناپاکی ڈھونڈتا ہے، جو طہارت کے گرویدہ ہے وہ ہر جگہ طہارت ڈھونڈتا ہے. لبیک یا حسین. جو کربلا کو لبیک کہے گا وہی مدینے تک پہنچے گا. کربلا کو بائی پاس کر کے مدینے تک نہیں پہنچ سکتے، سمجھے؟ کربلا سے ہو کر کے مدینے جانا پڑے گا. اور ان کی پاکی کیا ہے سن لو، سن لو. تاجدار بریلی اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا، زور سے بولو اور زور سے بولو، طہارت جس طہارت کی میں بات کر رہا ہوں اس کو سنو. کیا فرمایا؟ سے بھی سلام پڑھتے ہو، توفیق ہوتی ہے صرف ماں باپ بھائی بہن پہ پڑھتے ہو؟ نبی کے بعد جن پہ پڑھنا وہ راستہ بدل دیتے ہیں. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے. سنا آپ نے کبھی سلام میں؟ کبھی سنا؟ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام. ہے نا؟ ہے نا؟ دنیا پیدا ہوتی ہے ایک ناپاک قطرے سے، یہی ہے نا حقیقت. اعلیٰ حضرت فرماتے خبردار جناب زہرا کا مقام آئے تو اس طرف ذہن نہ جائے. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، تم اور ہم ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. جب بات آل رسول کی آئے گی تو وہ آب تطہیر سے پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کا حصہ جنت سے آیا ہے. وہ جہاں ہیں پروردگار عالم طہارت کو وہاں سے ابتدا کہتا ہے، وہاں سے طہارت کو شروع فرماتا ہے. وہاں پاکی ہی پاکی ہوتی ہے نا؟ تو جہاں پاکی ہوتی ہے وہاں کمی ڈھونڈنے والا کون؟ بولو. جناب زہرا کو خطا پہ کہو اور تم چاہ رہے ہو ہم تمہاری عزت کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا. جو رسول کی بیٹی میں خطا ڈھونڈے وہ ہمارے لیے خطاکار، خطاوار، اس کی نسل خطا پہ، اس کی سوچ خطا پہ، اور اس کا پورا شجرہ خطا پہ. جو جناب رسول خدا کی شہزادی میں خطا ڈھونڈے، جو حسین میں، کون حسین؟ کبھی رسول اللہ سے پوچھئے ولادت ہوئی نا، سرکار تشریف لائے، گود میں دے جانے لگے تو کسی نے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ غسل دے دوں حسین کو؟ تو سرکار نے کہا وہ جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہے اسے غسل دینے کی بات کر. جس کی ولادت پہ نبی نے کہا باقی بچوں کو غسل دیا جائے گا، حسین وہ پاک ہے جو میری گود میں دیا جائے گا. آج کا ایک 2 ٹکے کا چندہ خور ان کا وضو ڈھونڈے، ان کا وضو ہے نا ہنسنے والی بات. اسے کہتے ہیں حلال رزق کھاؤ گے اچھی اچھی سوچ پیدا ہوگی، ہے نا؟ اس لیے کہ گیس والی چیز کھاؤ گے گیس پیدا کرے گی، حرام چیز کھاؤ گے مغز میں حرام آئے گا. تو حرام سے بچنا ہے تو تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ. تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کون امام موسیٰ کاظم؟ بات تو یہیں سے چلی تھی. آپ امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے، امام موسیٰ کاظم کون؟ امام جعفر صادق کے بیٹے. امام جعفر صادق کون؟ امام محمد باقر کے بیٹے. امام محمد باقر کون؟ سید سجاد، امام زین العابدین کے شہزادے. امام زین العابدین کون؟ ریحانۃ من الدنیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسین کے صاحبزادے. حسین کون؟ حسین کون؟ وہی جن کے ہاتھوں میں سرکار نے زلفیں دی. کا واللیل اذا سجا پڑھ کے جھومنے والوں، میری زلفیں جن ہاتھوں میں ہیں پہلے ان کو دیکھو. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو،
دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ نبی کی کملی تو سب کو پسند ہے، کملی کے نیچے جو ہیں ان کو بھی پسند کرنا پڑے گا، ہے نا؟ یزید مت بنو۔ یزید کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول کا، حسین کو مانو نہیں مانتا تھا۔ تو یہ یزید کا کردار ہے، باپ کو مانو بیٹوں کو نہ مانو۔ مل جائیں گے آپ کو، باپ کو مانیں گے، بیٹوں کو نہیں مان رہے، ہے نا؟ ہر گلی ہر کوچے میں مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ باپ بولے رہے بھائی ان کے والد صاحب، ان کے جد، ان کے اجداد، ان کے بڑے بہت اچھے تھے، ہاں ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی، دعا دے دی اولاد ہو گئی، اور پھر ان کی اولاد، ان کے بیٹے، نہیں نہیں وہ ذرا ایسا ذرا ویسا، سمجھ جانا یزید سے کنیکشن مل رہا ہے، سوچ مل رہی ہے، فکر مل رہی ہے۔ تو یزید نہ بنو، بننا ہے تو پکے حور بنو، ہے نا؟ بلالی بنو، سلمانی بنو، ابو ذری بنو، بننا ہے تو صحابہ کے ماننے والے بنو، بننا ہے تو ابو بکر صدیق کے ماننے والے بنو، فاروق اعظم کے ماننے والے بنو۔ کیوں؟ کیونکہ فاروق اعظم بتا رہے ہیں میں جنتی ہوں، مگر حسین کا لکھا ہوا دکھا کے کہوں گا میں جنتی ہوں، حق ہے، سچ ہے، مگر آنے والی نسل کو بتا رہا ہوں حسین کو مت چھوڑنا، ان کی تحریر تمہیں ایسے جنتی بنائے گی جیسے قول رسول بناتا تھا، ہے نا؟ بننا ہے تو جناب عثمان غنی امیر المومنین ویسے 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 بنو جیسے وہ تھے، ان کو چھوڑ کے نہیں بن سکتے۔ نام ہمارے لیے ہم علی علی کرتے ہو، تم مقابلے میں صحابہ کا نام لے کر کے اپنی خباثت چھپاتے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ بدبودار چیز بدبو دے گی، اس کو جتنے کپڑوں میں رکھو گے۔ ہمیں کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ اللہ کی لعنت ہو اس کو جو صحابہ کو نہ مانے، وہ سنی ہی نہیں جو صحابی کو نہ مانے، مگر جو اہل بیت کو چھوڑ کے صحابہ کو ماننے کی بات کرے۔ ہاں بولو، جو گھر میں ہیں ان کو بھی مانو، جو در پہ ہیں ان کو بھی مانو، گھر والے بھی ہمارے ہیں، رسول اللہ کے در والے بھی ہمارے ہیں۔ تو گھر والے آئے ہیں، ان سے سنیں گے، وہ تو میں نے تھوڑی جذباتی باتیں تھی آپ کے سامنے رکھ دی، ابھی کھولا نہیں، ڈبہ نہیں کھولا میں نے، بیٹارا وہیں بند کر دیا۔ نبی کی نالین مل جائے پورا دن ایسا کھڑا رہے گا۔ نالین میں قدم ہوتے ہیں نا، نالین میں قدم ہوتے تو نالین اتنی عزت والی ہے، ذرا سوچو کچھ قدم وہ بھی ہیں جو مصطفیٰ کی پشت پہ ہیں، سینے پہ ہیں، کاندھے پہ ہیں، ان کو نہیں مانو گے۔ آپ کو صرف نالین چاہیے۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیرے نالین کے اس نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ ابھی آ رہی ہے 18 ذی الحجہ، حلالیوں کا جشن ہے، مولائیوں کا جشن ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، ایک نعرہ نبی کا آج تک بتا رہا ہے اپنا کون ہے، پرایا کون، ایک نعرہ نبی نے لگایا، اور علی کو اس دن سے مزاج شناسا بنایا، مزاج پرکھنے کے لیے علی کو لٹمس ٹیسٹ بنایا، یا علی کہہ دو چہرے دیکھ لو، کتنے کھلیں گے کتنے مرجھا جائیں گے۔ جو کھل جائیں وہ اپنا ہے، جو مرجھا جائے اللہ کی پناہ۔ جتنا ابلیس سے دور اتنا اس سے دور، ابلیس سے 40 قدم تو اس سے 41 قدم، ہاں کیونکہ وہ ابلیس کو بھی مات دے رہا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کیجئے۔ امام موسیٰ کاظم کون ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ امام موسیٰ کاظم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو آپ کی نالین اٹھاتا ہے، وہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر گھروندے بنا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا بابا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے مچل کے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ جی یہ ڈیولپمنٹ جنت میں ہے۔ بیچو گے؟ کہا کتنے میں؟ 5 درہم۔ پوچھو ہارون رشید کی زوجہ سے، پوچھو زبیدہ بی بی سے، کا 5 درہم دیا جنت لے لی، خواب میں رسول اللہ نے دکھا بھی دیا۔ یہ ایسے نہیں لکھی ہے، یہ بیچی ہے بہلول نے۔ میں کہوں بہلول یہ جنت بیچ رہے ہیں تو
کوئی رجسٹری کروائی، بینامہ بنوایا، کوئی لکھت میں لیا ہے جنت میں پلاٹ زمین ومین، تو مسکرا کے کہیں گے لکھوائے وہ جس کو لکھوانے کی حاجت ہے۔ میں نے اپنا سیاں، میں نے اپنا پیر، میں نے اپنا یار، میں نے اپنا محبوب، میں نے اپنا معشوق اس کو بنایا ہے کہ جنت کے مالک کا بیٹا ہے، یعنی موسی کاظم۔ میرے امام نے کہا ہے میرے غلام جنت میرے نانا کی ملکیت ہے، تو جسے اس میں سے دے گا قیامت میں نانا کو کہہ کے تجھے دلوا دیں گے۔ تو اس امام موسیٰ کاظم کی اولاد آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، سلسلہ قادریہ ہے، یعنی طریقت میں حسنی ہے، نسب حسینی ہے، مرج البحرین، یہاں حسنی حسینی سمندر مل رہا ہے۔ الحمدللہ فیضان حاصل کیجئے، فیضان، مگر ادب دیکھیے۔ آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میری تقریر آج 12 سال ہوئے نہیں ختم ہوئی، تو آج کیا ختم ہوگی؟ کیا کروں، اتنے بڑے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں نا، گلی کے لچوں کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں، اور نہ کرائے پہ کر رہا ہوں کہ کرایہ دیا کیسے، بھاڑے پہ کرائے پہ گاڑی لو تو گاڑی جب تک چلے گی جتنا کرایہ دیا اتنا چلے گی، پھر بند، تو کرایہ دار تھوڑی ہے، ہمارا تو ذاتی مکان ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہم اہل بیت سے محبت و مودت کرنے والے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے اچھی طریقے سے، ادب، ادب تمہاری زنبیل میں، تمہارے دل میں اگر 100 کلو سمجھ لیجئے، 99 کلو اور 1 کلو کر لو، 1 کلو اگر علم ہے تو اس 1 کلو علم کو نبھانے کے لیے 99 کلو ادب ہونا چاہیے۔ ادب، ٹوٹ نہ پڑیے، ٹوٹ نہ پڑیے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں بھیڑ بہت ہوتی تو حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے، مگر دور رہو تو پھر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے استلام کر لو، چھڑی دکھا کے، سرکار نے کر کے بتایا۔ ایک دن ایسا آئے گا لوگ زیادہ ہوں گے، جم میں غفیر ہوگا، ایک دوسرے پہ ٹوٹیں گے، نقصان پہنچائیں گے، ادب کا خیال نہیں رکھا، وہیں سے تم ہاتھ اٹھا لو، اس لیے کہ اللہ ہاتھ کا لگنا نہیں دیکھتا، اللہ دل کا لگنا دیکھتا ہے۔ جی تم ہاتھ لگانے کے چکر میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے دل کیسا لگا۔ اے اویس تیرا دل لگے گا تو ہم تجھے اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، اتنا بہتر کر دیں گے کہ تو صحابی تو نہیں ہوگا، مگر جب جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو اویس کرنی کا ذکر ہوتا رہے گا، کہ اویس کی آنکھ نہیں ملی تھی، اسے اویس کا دل مل گیا تھا، ہے نا؟ دل ملائیے، محبت دل میں رکھیے، جتنا کہہ دیا اس پر عمل کیجیے۔ اللہ رب العزت نیتوں پہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ مرشد کا حکم کیا ہوتا ہے؟ سرکار فاروق اعظم سے پوچھیے۔ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، سرکار ممبر پہ ہیں، خطاب فرما رہے ہیں کہ فاروق اعظم ابھی اندر آئے، میرے آقا نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ حضرت عمر آگے صف میں ہوتے تھے، ان کی جگہ ہوتی تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا فاروق اعظم آ گیا، یہ کہا سنا نہیں، رسول نے کہا بیٹھ جا، بات ختم ہو، وہیں پہ بات ختم، بیٹھ جا مطلب بیٹھ جا، اب اٹھنا نہیں ہے۔ اور مرشد کے بارے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیا فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور پیر کہے کھڑا ہو جاؤ اور آپ کھڑے ہو گئے، 1-2 گھنٹے بیتنے کے بعد پیر نے دیکھا کیوں کھڑا ہے، بولو کیا جواب دو؟ بولیے، یہ جلسہ تھوڑی ہے، آپ کو ہی بولنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پیر صاحب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد پیر صاحب کی نظر پڑی کیوں کھڑے ہو، کیا جواب دو گے؟ ہاں زور سے بولو، ہاں سبحان اللہ۔ اور پیچھے والے کیا کہیں گے؟ بابا آپ نے کھڑا کیا تھا، یہی بولیں گے نا۔ یہ ادب نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کہتے ہیں مرشد کے کیوں کھڑا ہے تو ہاتھ جوڑ کے بس سرکار غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی، بیٹھ جائے۔ ادب، کھڑا تو مرشد نے، ذہن سے نکل گیا، آپ نے کہا آپ نے تو کہا تھا کھڑے ہونے کو، بابا آپ نے تو کہا تھا کھڑے ہونے کو، ابھی کیا بول رہے ہو؟ بولے بابا بھول جاتے ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے، نا ادب نہیں ہے۔ ادب سیکھنا ہے، ادب سیکھنا۔ نظام الدین محبوب الہی سے سیکھو، ایسے نہیں محبوب الہی بنتا۔ مرشد کے گلی میں جو کتا نظر آیا
وہ سامنے سے گزرا، محبوب الہی کھڑے ہو گئے، بار بار اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کس نے پوچھا سرکار آپ اتنا اٹھ بیٹھ کیوں رہے تھے؟ کہا آج میری مرشد کی گلی میں جو کتا گھومتا ہے نا وہ یہاں سے جاتے دکھائی دیا، یہ میرا ادب تھا، یہ میرا ادب تھا۔ ادب بہت بڑا مقام رکھتا ہے جی۔ 19 سال دین سیکھو تو اب اس کے لیے آپ کو 200 سال ادب سیکھنا پڑے گا۔ 1 سال دین سیکھو تو اس پورے دین کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو 20 سال ادب سیکھنا پڑے گا۔ دین کیا ہے بتاؤں؟ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے راہ خدا میں مال دے دینا۔ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ داہنے سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ ادب ہے، کسی کو معلوم نہ پڑے۔ تو دین والے تو بہت مل جائیں گے، ادب والے لوگ بہت کم ملتے، یہ کام صرف خانقاہ میں ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے ادب کا خیال رکھیں۔ وقت زیادہ نہیں تھا میرے پاس، تو میرے ذہن میں واقعات کی ایک لڑی ہے، اور میری ایک کمی ہے بہت بڑی، مائک پہ آتا ہوں تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا ذہن دور میں۔ پھر ابھی سوچا بند کروں مگر ذہن میں آ گئی ایک بات۔ احمد آباد میں کن کی مزار ہے بہت مشہور ہے؟ زور سے بولو بھائی، اور زور سے بولو۔ ارے شاہ عالم سرکار کون ہے پتہ ہے؟ کس کی آل میں سے ہیں؟ جس باغ کا پھل کھا رہے ہیں باغ کو تو یاد رکھو۔ یہ امام موسی کاظم کے گلستان سے ہیں، یہ سرکار غوث اعظم امام حسن کے گلستان سے ہیں، ہے نا؟ سرکار شاہ عالم امام علی النقی کے گلستان سے ہیں، آپ نقوی سادات میں سے ہیں جی۔ سرکار سرخ پوش بخاری جن سے ایک سلسلہ بھاگلپور گیا ہے، ایک جبل پور گیا ہے، ایک بہت بڑا شجرہ ہے، وہ میں سب نہیں گناؤں گا آپ کو، بس اتنا سمجھ لیجئے وہ نقوی گلستان ہے۔ سرکار شاہ عالم کے والد سرکار قطب عالم، آپ کے گھر میں ایک جمادارن کام کرتی تھی، جمادار سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرنے کا کام کرتی ہیں، جمادارن کام کرتی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا کے ایک دن نکلی، کہ جیسے باہر نکلی تو اس کی جوتیاں جو تھیں نا وہ گوبر میں پڑ گئیں ٹوائلٹ میں جانور کی۔ تو اس نے جھٹکا وٹکا صاف نہیں ہوا تو اس نے جوتی اٹھائی ایک اونچے مقام پہ رکھ دیا، کل آ کے صاف کر لوں گی۔ دوسرے دن جب وہ آئی کام تھے تو اس نے دیکھا کہ جوتی نہیں ہے۔ اب وہ غربت کا دور تھا، جو ایک جوتی مطلب لینا بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا تھا، لوگ ننگے پیر چلتے تھے۔ اس نے بہت تلاش کی، پریشان ہو گئی، غریب عورت تھی بیچاری، کیا کرتی؟ سرکار شاہ عالم کے والد جناب قطب عالم باہر آئے، اس کو پوچھا کیا ڈھونڈ رہی؟ کہا حضور میں نے کل اپنی ایک جوتی رکھ دی تھی یہاں پر، اور میں نے خریدا تھا اس کو، سالوں سے پہن رہی تھی، میرے پاس اب دوسرے جوتے کہاں سے لوں گی، بہت مشکل میں ہوں۔ سرکار قطب عالم نے فرمایا اچھا وہ تیری جوتیاں تھیں نا؟ کہاں سرکار؟ کہا میں نے اسے صاف کر کے چھت پہ سوکھنے کے لیے رکھی، میں نے اسے صاف کر کے چھت پہ سوکھنے کے جاتے وقت لے جایا۔ اب وہ چھت پہ کیا جاتی، سرکار کے قدموں میں گر گئی، کہا ہماری قوم کے لوگ بغل میں کھڑا نہیں کرتے، تم کیسے ہو کہ جوتیاں تو اٹھا رہے ہو؟ تو جوتیاں بعد میں لوں گی، کلمہ پہلے پڑھو۔ بابا چادر گاگر پھول اسی میں رہ گئے، ان کی تعلیمات کہاں لی ہم نے؟ واللہ العظیم ان بزرگوں کی سیرت پہ عمل کر لو، ہندوستان کیا پوری دنیا میں لوگ تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے جی۔ اپنے نفس اپنے روح پہ کنٹرول کیجئے، رسول سے عشق کیجئے، آل رسول سے محبت کیجئے، تعظیم صحابہ کیجئے، اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ جائیے، ان کی دہلیز پہ آئیے، ان کی سیرت کو اپنائیے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ محمد علی بابا اب مائک پہ وہ آپ سے آگے کی کارروائی جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔